الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی 12 مہینے تو اللہ کے ہیں ہی، لیکن خصوصی طور پر محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ کتنا قابل احترام مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے، یہ اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور دوسرا رمضان کے بعد جتنے بھی مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر روزہ رکھنا جو افضل ہے وہ محرم کے مہینے میں. تیسری بات یہ ہے کہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، بلکہ ان 4 میں سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ محرم کا ہے. حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رجب کا مہینہ زیادہ قابل احترام، لیکن انہوں نے اس کی تردید کی کہ محرم ہی کا مہینہ زیادہ قابل احترام اور زیادہ عظمت والا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج 15ویں صدی کا انسان محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، مسلمان، اور وہ بھی اہل سنت والجماعت. اس لیے اس میں نکاح کرنے کو برا سمجھتا ہے کہ اس مہینے میں نکاح سکسیس نہیں جاتا، حالانکہ اس مہینے سے بچ کر جنہوں نے نکاح کیا ہے ہم نے ان کو بھی انسکسیس ہوتے دیکھا ہے. اس لیے یہ غلط بات ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھ کر اس میں نکاح نہ کیا جائے یا اس میں کوئی اچھا کام نہ کیا جائے. یہ دل کی خرابی اور عقیدے کی خرابی کی بات ہے.
مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ افضل اگر روزے ہے تو شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، وہ اس اللہ کا وہ مہینہ جس کو تم محرم کہتے ہو۔ آپ کہیں گے کہ عرفے کا روزہ رکھوانا تھا، اس وقت تو بڑی فضیلت بتلاتے، ہاں وہ ایک دن کا روزہ تھا، عرفے کا روزہ، یہ پورے مہینے کے اندر قابل احترام کہہ رہا ہوں۔ عرفے میں کہا تھا کہ اس سال اور اگلے سال 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال کے گناہ جو عاشورہ کا دن آ رہا ہے 10ویں محرم کا، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ مہینہ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے رکھو زیادہ تو وہ اللہ کا محرم کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر نسبت کی کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا ہے۔ اب اللہ کے مہینے کو ہی ہم منحوس کہہ رہے ہیں۔ غیروں نے یہ بات ڈالی کہ مسلمانوں کا تو پہلا مہینہ ہی منحوس ہے محرم کا، اس لیے شیعہ لوگ اس مہینے میں کالے کپڑے پہن کے مار پیٹ کرتے ہیں، یا حسین ہم نہیں تھے، تم ہوتی تو کیا کر لیتے۔ اصل میں میرے بھائیوں، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس محرم کے مہینے کی فضیلت کیوں ہے۔ آج کا ایک سادہ لوح انسان اگر پوچھو کہ بھئی محرم کے مہینے میں کیا ہوا، کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی، یہی کہے گا، حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ ابھی کا قابل احترام اور قابل عظمت نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قابل عظمت رہا ہے۔ بھائی میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ کوئی نہیں جانتا۔ سن ہجری 61 میں ہوئی تھی، سن ہجری 61 میں۔ سمجھنا، میں تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو دماغ میں رکھنا۔ 61 میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا؟ حضور اس دنیا سے کب پردہ فرما گئے؟ 11 میں، سن ہجری۔ حضور کی وفات پہلے ہوئی ہے اور نواسے رسول کی شہادت 50 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں وہ صف اول کے صحابہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، جو حضور کے سسر بھی لگتے، اور آپ کے 2 داماد حضرت عثمان ذو النورین اور علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی بھی شہادت ہوئی۔ لیکن آج کا مسلمان اور خاص طور سے سنی میں کہوں گا، شیعہ کی بات چھوڑو، ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں ہم لوگ، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، ہم نہیں جانتے۔ لیکن پوچھو کہ بھئی محرم میں حضرت حسین کی شہادت، یقیناً کربلا کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کا انکار نہیں، حضور کے نواسے ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بات سمجھنے کی کہ یہ محرم کا مہینہ اس وجہ سے قابل احترام نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ اس کی کچھ اور تاریخ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو 10ویں محرم کا دن آتا ہے، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے،
اس دن کی فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہی، اور بعد میں بھی کئی انبیاء کرام کے زمانے میں رہی۔ یہاں تک 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کئی نبیوں نے روزہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء کانت تصومہ الانبیاء فصوموہ انتم، کہ 10ویں محرم کو انبیاء کرام روزہ رکھتے تھے، لہذا تم بھی رکھو۔ 10ویں محرم کا انبیاء کرام نے روزہ رکھا۔ معلوم ہوا کہ یہ 10ویں محرم کا دن صرف اسلام میں ہی قابل احترام نہیں ہوا، بلکہ وہ پہلے سے چلا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، چنانچہ مسند احمد اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اخبرنی بشہر اصومہ بعد شہر رمضان، مجھے ایک ایسا مہینہ بتلائیے کہ رمضان کے بعد اس میں زیادہ روزے رکھوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كنت صائما شہرا بعد رمضان فصم المحرم، اگر تو رمضان کے مہینے کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو محرم کا روزہ رکھ، فإنه شہر اللہ، اس لیے کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، وفیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم، اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، وَيَتُوبُ عَلَىٰ آخَرِينَ، اور اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کی بھی توبہ قبول کرے گا۔ یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی پہلے۔ معلوم ہوا کہ یہ دن محرم کی 10ویں تاریخ یہ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ دن قابل احترام رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا۔ اتنی بات پکی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ وہ فرض تھا یا نہیں تھا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رکھو نہ رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان سے عاشورہ کے بارے میں، عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوما یتحرى فضلہ علی الایام الا هذا اليوم یعنی یوم عاشورہ، میں نے حضور کو کسی دن کی فضیلت کو تلاش کرتے یعنی کسی دن کو روزہ رکھنے کے لیے تلاش کرتے ہو کہ وہ دن کب آئے گا تو روزہ رکھوں گا، میں نے نہیں لکھا، صرف عاشورہ 10ویں محرم، 10ویں محرم کا حضور اس میں روزہ رکھتے تھے اور ڈھونڈتے تھے کہ 10ویں محرم کب آئے گی۔ 10ویں محرم کو پھر آپ روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے روزے پورے مہینے کے ہوتے تھے جیسے ہم مسلمان رکھ رہے ہیں۔ تو 10ویں محرم جو ابھی سنڈے کو آ رہی سنڈے کے دن آ رہی، وہ دن
بہت قابل احترام ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، آج میڈیا کو آپ دیکھ لو، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، ایک ہی چیز شہادت حسین، شہادت حسین. یقیناً نواز رسول ہمارے لیے قابل احترام، اور ان کا جو واقعہ ہے کربلا کا وہ ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن آخر شہادت عمر فاروق کیوں نہیں، شہادت عثمان ذو النورین کیوں نہیں، شہادت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی سازش ہے کہ اس امت کو تقسیم کر دو، ان کے دلوں سے جو دوسرے واقعات ہیں اس کی اہمیت ختم کر دو. ایک واقعہ بتلا دو، اس کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے، دوسرے واقعات کو بھول جائیں گے. حالانکہ 10ویں محرم کو حضور نے روزہ رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حالات رہے ہیں. عاشورہ یعنی 10ویں محرم میں روزہ رکھنے کے بارے میں حضور کا جو عمل تھا وہ 4 طریقے کا تھا، چینج ہوتا رہا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت زمانے جاہلیت میں قریش مکہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، لیکن آپ کسی کو حکم نہیں دیتے تھے کہ روزہ رکھو عاشورہ کا. اب سوال یہ ہے کہ قریش مکہ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے روایت کرنے والے، انہوں نے یہ کہا، جن کا نام ہے دلہم بن صالح. دلہم بن صالح فرماتے کہ میں نے اکرمہ سے پوچھا کہ یہ عاشورہ کا معاملہ کیا ہے، 10ویں محرم کا کیا معاملہ ہے، لوگ روزہ رکھتے؟ تو آپ نے فرمایا اذنبت قریش فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں قریش نے کوئی گناہ کر لیا، کوئی گناہ کر لیا. فتعاظم فی صدورہم، ان کے دل میں وہ گناہ بہت بڑا لگا کہ یار بہت غلط کر. اب اس گناہ کی وجہ سے دل میں جو آ رہا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو لوگوں سے پوچھا، بتایا گیا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھو. تو 10ویں محرم یعنی عاشورہ کو روزہ رکھو گے تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا. اس لیے زمانے جاہلیت میں قریش مکہ روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے. اور جب مدینہ منورہ جب تشریف لائے حضور، تو پھر آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. مدینہ منورہ میں جب تشریف لائی تو رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ تقریباً سن ہجری 2 میں فرض ہوئے رمضان کے روزے، سن ہجری 2 میں. اب کی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اہل کتاب کو، یہودیوں کو مدینہ منورہ میں روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں 10ویں محرم کا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ اہل کتاب یعنی تورات والے اور انجیل والے کوئی عمل کرتے تھے تو حضور چاہتے تھے کہ دونوں کے ساتھ موافقت کر لیں، یعنی وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیں. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا تو وہیں تک حضور ایسا کرتے تھے. اس لیے حضور نے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ بھئی روزہ رکھا کرو، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ اپنے بچوں کو بھی دودھ پلانا بند کر دیتے تھے، روزہ رکھواتے تھے اس دن عاشورہ کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے. حضور نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں روزہ رکھتے، کیا بات ہے، 10ویں محرم کا روزہ تم کیوں رکھتے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا عظمت والا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاتھ سے چھٹکارا اس دن دیا تھا، اور فرعون کو ڈبو دیا تھا اس دن، فرعون کو اور فرعون کی قوم کو ڈبو دیا پانی کے اندر کا یہی دن تھا. تو یہ تو خوشی کا دن، اس لیے ہم لوگ اس میں روزہ رکھتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ نجات دی
ہم تو زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس سے کہ نبی ہیں، بھائی نبی کے بھائی ہیں۔ تو کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تو ہم بھی رکھیں گے۔ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم لوگ بھی رکھو۔ یہ دوسرا آپ کا حال تھا۔ اور تیسرا حال یہ تھا جس کو حافظ ابن رجب نے لکھا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم چھوڑ دیا، جس کو رکھنا وہ رکھے، جس نے نہ رکھنا وہ نہ رکھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ھذا یوم عاشورہ، یہ 10ویں محرم کا جو دن ہے، لم یکتب اللہ علیکم صیامہ، اس کے روزے تم پر فرض نہیں ہے۔ دیکھو فرض نہیں ہے یعنی نفل ہے، ایکسٹرا ہے۔ اگر کوئی 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں ہوگا، ثواب تو ضرور ملے گا۔ اور کتنا ثواب ملے گا؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے حضور سے پوچھا کہ یہ عاشورہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ مجھے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے گا، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو عرفے کا رکھا تھا تو 2 سال کے تو ہو ہی گئے، اب کیا کریں؟ ارے بھائی اور زیادہ ثواب ملے گا، اپنے بیلنس کے اندر جمع ہوگا جتنے بھی روزے ہم لوگ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جیسے نمازوں کے اندر ہے کہ اگر آپ نے فرض نماز میں کچھ کوتاہی کی ہے تو اس کی ریکوری کی جائے گی نفلوں کے ذریعے، ایسے ہی روزوں میں جو کمزوریاں ہوگی، کوتاہی ہوگی، ان روزوں کی ریکوری کی جائے گی نفل روزوں سے۔ اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ تیسرا حال ہوا۔ حضور نے فرمایا فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ روزہ رکھے۔ یہ تیسرا حال تھا۔ چوتھا حال یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے کے قریب تھے، آخری ایام تھے، تو آپ نے ارادہ کیا کہ آئندہ سال میں صرف 10ویں کا روزہ نہیں رکھوں گا، اکیلا ایک نہیں رکھوں گا، یا تو 9ویں کا ملاؤں گا یا 11ویں کا ملاؤں گا، 2 روزے رکھوں گا، 9-10 رکھوں گا یا 10-11 رکھوں گا۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ یہودی بھی تو روزہ رکھتے ہیں، اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا یوم عاشورہ، 10ویں محرم کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما او بعدہ یوما۔ روایت میں یہ ہے یا تو 10ویں محرم سے آگے ایک روزہ رکھ لو 9ویں کا، یا پھر 11ویں کا رکھ لو، تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ میرے بھائیو دیکھو ایک بات یاد رکھو، عبادت ہے روزہ رکھنا، مسلمان رکھ رہے، عاشورہ کا روزہ یہود بھی رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ ہم عبادت میں ان کے ساتھ بالکل برابری یعنی سیم ہو جائے، مشابہت اختیار کر لیں۔ اگر وہ لوگ 1 رکھتے ہم 2 رکھیں گے۔ آج ہماری ذہن سہن، ہمارا لباس، ہمارا طور و طریق، ہمارا سوچ وچار اگر غیروں جیسا ہو گیا ہو تو اس پہ کتنا رونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی جنہوں نے یہ فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ حضور نے یہ فرمایا تھا۔ آج ہماری سوچ و بچار بھی وہی، ہمارا لباس بھی دیکھیں تو غیروں جیسا، اور اللہ معاف کرے ان کے تہوار میں تو ہم خوشی منا لیتے ہیں ان کے بہانے سے۔ میرے اور آپ کی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ نسائی شریف کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راوی، وہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سیٹرڈے اور سنڈے کا روزہ رکھا کرتے ہیں، زیادہ رکھتے ہیں۔ ایسے تو منڈے اور تھرسڈے کا رکھنا سنت ہے، لیکن حضور سنڈے کا اور سیٹرڈے کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اور یہ فرماتے تھے کہ انہما یوم عید المشرکین، یہ مشرکوں کی عید ہے، ان کی خوشی کا دن ہے۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی مخالفت کروں۔ وہ جب خوشی مناتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ خوشی میں شریک نہیں رہیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی خوشی کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کا تہوار آئے گا تو ہم بھی خوشی میں شریک ہو جائیں گے۔ وہ اگر بابت کیا کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے ان کے ساتھ۔ وہ اگر پٹاخے پھوڑتے ہیں تو ہم بھی اپنے بچوں کو دیں گے اور کہیں گے پھوڑو۔ یاد رکھو، کسی قوم کے تہوار کی رونق میں اضافہ کرنا میرے عزیزو عقیدے کے اعتبار سے بہت ڈینجر ہے، عقیدے کے اعتبار سے بہت ڈینجر ہے۔ اس لیے ہمیں جو اللہ نے خوشی کے دن دیے ہیں اس میں بہت زیادہ خوشی منانی چاہیے، اور ایسا نہیں کہ دوسری قوموں کے تہوار کے اندر ہم اپنی خوشی منا لیں اور اپنے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر لیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کرسمس کے موقع کے اوپر اپنے لوگو کرو یا بابت کیا کرو، اس طرح کا کرو، اور ان کے ساتھ ان کا تہوار ہے، ان کی خوشی ہے، اس میں ہم لوگ رونق کو بڑھائیں۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ تو 10ویں محرم کے لیے ایک تو روزہ رکھنا ثابت ہے، حضور کا حکم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ کا زندہ رہا تو 9، 10، 10، 11 رکھوں گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف 10 کا بھی رکھے گا تو اب مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں وہ روزہ نہیں رکھتے، تو 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن کی جو فضیلت ہے، آج پورے میڈیا کے اندر شہادت حسین چھایا ہوا ہے، جہاں دیکھو۔ حالانکہ یاد رکھو، ابو داؤد شریف کی روایت، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے پہ رکھو۔ لوگوں کو ہر ایک کا ایک درجہ ہوتا ہے، ایک لکڑی سے سب کو نہیں ہانکا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا، کھانا دے دیا، روانہ کر دیا۔ دوسرا آیا تو اس کو کونے میں بٹھا کے کھانا دیا۔ کسی نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ وہ بھی تو مانگنے والا تھا، یہ بھی مانگنے والا ہے۔ کہا کہ پہلا جو تھا اس کا تو کام ہی مانگنے کا تھا، اس کا تو کام ہی مانگنے کا تھا، اور دوسرا آدمی ہے، اس کا چہرے سے لگ رہا ہے کہ وہ مانگنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ حالات ایسے آ گئے، چہرے سے تو وہ اچھے خاندان کا لگ رہا ہے۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام کے مطابق بٹھاؤ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جب نیوزی لینڈ میں تھا تو چیف جسٹس آف پاکستان تشریف لائے تھے، تو ہم نے ان کا پروگرام رکھا اپنی مسجد کے اندر، اور تقریباً 50 علماء کو میں نے اپنے گھر پہ بلایا، ان کی دعوت کی انتظام کیا گھر۔ جب پروگرام ہو گیا تو پروگرام کے بعد ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار بہت اچھا پروگرام تھا، ایک چیز بہت خراب تھی۔ میں کیا ہوا؟ کہ ہم لوگ چمار کے ساتھ ان کو گھرے کھلائے اور ہم لوگوں کو یہاں کھلائے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ علماء کرام کا ایک مقام ہے، علماء کرام کی ایک عظمت ہے، اس لیے علماء کو ہمیں ان کے مقام کے مطابق بٹھانا چاہیے۔ میں تو غصے ہو گیا، میں نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہو اتنی بڑی جہالت؟ دعوت و تبلیغ والے ماشاءاللہ علماء کرام کو الگ ان کا انتظام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ایک مقام ہے۔ یہ ہم لوگوں کی کمزوری کی بات ہے کہ ہم علماء کو اپنی طرح سمجھ کے یہ سوچتے ہیں کہ ان کو جیسے گھسیٹنا ہو گھسیٹو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی علماء کا الگ سے حساب لے گا، علماء کا حساب بھی الگ سے لے گا، سب کے ساتھ نہیں لے گا۔ میں نے کہا وہاں بھی اعتراض کرنا اللہ سے کہ ان کا کیوں الگ سے تو حساب لے رہا ہے، سب کے ساتھ کیوں نہیں؟
ہم لوگوں کو اصل بات کیا ہے، ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے. اپنے آپ کو اگر تواضع پیدا کر لیں اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے تو کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ فرق مراتب نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے شہادت حسین کے مقام کو تو بڑھایا، یقیناً بہت بڑی شہادت ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی بہت بڑی ہے، حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت بھی بہت بڑی ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی بہت بڑی ہے، لیکن اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کسی منبر کے اوپر ان کا بیان نہیں. آج ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء بھی، سنی علماء بھی اس کی مجلسوں میں جاتے ہیں اور قصے کہانیاں کرتے ہیں، حالانکہ مفتیوں نے، علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے ان دنوں میں ان واقعات کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فرق مراتب ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں، ایک طرف تو سسر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک طرف دو داماد ہے حضرت عثمان حضرت علی. آخر ان لوگوں کی شہادت کا کیوں تذکرہ نہیں؟ ان کی شہادت کا مقام کیوں ہمارے دلوں میں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے فرق مراتب کو نہیں سمجھا. اسی لیے کہتے ہیں گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر آپ مراتب کو نہیں سمجھو گے، سب کو سیم سمجھو گے تو یاد رکھو بے دین ہو جاؤ گے. یہاں یہی ہوا ہے. اس لیے علماء کرام کا جو مقام ہے اللہ نے کیا، ان کا مقام دیا ہے. تو علماء کے احترام میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بات جب ہماری ہوئی ان کے ساتھ، دو آدمی اور تھے، ایک مولوی رمضان تھے، ہمارے دوست ہیں. جب غصہ دیکھ کر مجھے کہا کیا ہوا، میں نے کہا یہ بات ہوئی. کہا یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ نے کیا. کہ علماء کو ہم بلاتے، ہمارے گھر لے جاتے، لیکن یہ کام آپ نے کیا. میرے بھائیوں، یہ میں صفائی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو ذرا مقام پہ لانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ ہم کیا ہیں اور ہم علماء کیا ہیں. اسی لیے ہر ایک کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کی جاتی. چیف جسٹس آف پاکستان اتنا بڑا عالم مفتی تقی عثمانی. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج دنیا کے اندر میڈیا میں شہادت حسین کا یقیناً اتنا زیادہ سودا سوار ہے کہ ہر سنی اور شیعہ سب شہادت حسین ہی کے واقعے کو، لیکن پتہ نہیں آپ کو کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی جو بوت تھی اسی دن جودی پہاڑ پہ پہنچی تھی. یونس علیہ السلام کے تقریباً 10 واقعات ہیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری کے اندر 10 واقعات کو لکھا کہ عاشورہ کے دن، 10ویں محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے 10 بڑے بڑے کام کیے، امت کے اوپر بڑے بڑے احسان کیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10ویں محرم کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی فرعون سے، فرعون کو ڈبو دیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی. حضرت نوح علیہ السلام کی بوٹ پہاڑ پہ لگی اسی دن. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور آدم علیہ السلام کی توبہ قبول. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور چلے آئے. بڑے بڑا لمبا واقعہ. میں نے یہاں جب پہلا سال تھا میرا تو رمضان کے مہینے میں اس کی پوری تفسیر کی تھی سورہ یوسف کی. تو کنویں میں سے بھائی ڈال کے چلے گئے، راستہ چلنے والوں نے ان کو کنویں سے نکال. وہ یہی عاشورہ کا دن تھا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام 10ویں محرم کو پیدا بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا. یہ بھی عقیدے کی چیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، کسی نے سولی پہ نہیں چڑھایا. قرآن کہتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے، وہ پھر آئیں گے زمین کے اوپر. اسی طرح سے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. ابراہیم علیہ السلام 10ویں محرم کو پیدا ہوئے. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی تھی روتے روتے، اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو ان کی آنکھیں واپس کی. اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. سارے اگلے پچھلے گناہ، حضور کے گناہ تو ہیں نہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں حضور کا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ آپ کے سب گناہ معاف ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی دن اٹھایا. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اسی دن دی. ایوب علیہ السلام جو بیمار تھے شفا بھی ان کو اس دن. یہ 10ویں محرم کا جو اہمیت، اس کا جو ویلیو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں لکھا ہے کہ یوں کہو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو جو عظمت ملی ہے وہ 10ویں محرم کی وجہ سے کہ وہ بہت ہی قابل احترام دی. میرے بھائیوں،
ایک اور بات کہہ دوں، عاشورہ کا دن بڑا بابرکت ہے۔ اب بعض جگہ انڈیا میں ویسی جگہ پہ تو کیا کرتے ہیں، شربت پلاتے ہیں۔ ارے حضور نے روزہ رکھا اور تم شربت پلا رہے ہیں، عجیب بات۔ ہاں، اس دن اپنے گھر والوں پہ ذرا خرچہ زیادہ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من وسع علی عیالہ، جو آدمی 10ویں محرم کو، من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء، 10ویں محرم کو جو آدمی اپنے گھر والوں پر کچھ خرچ زیادہ کرے گا، وسعت کرے گا، وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلھا، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے گھر میں برکتیں دیتا رہے گا، وسعتیں ہوتی رہے گی۔ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ علامہ سفیان بن عیینہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سے 60 ایئرز تک اس کا تجربہ کیا، 50 سال یا 60 سال کا میں نے ایکسپیرئنس کیا، ایسا کیا اور ایسا پایا میں نے۔ تو جو چیز ہے وہ تو ہے، اس لیے جو حضرات خوشی کے موقع پہ جو بابت کیا یا کچھ بھی کرتے ہیں ان کو ایسے دن کرنا چاہیے۔ سنڈے کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، روزہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ نبیوں نے رکھا ہے، حضور نے حکم دیا، اور حضور نے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی رکھا، بعد میں بھی رکھا، اور 1 سال کے گناہ معاف ہوتے، اتنی بڑی فضیلت، تو پھر آدمی کیوں چھوڑ دے اتنی بڑی فضیلت کو؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، یہ موقع دیا ہے، یہ محرم کا مہینہ برکت والا ہے۔ یہ تو لوگوں نے ایسا کہا کہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی مت کرو۔ بھائی کیوں شادی نہیں کرے؟ محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ، اور وہ بھی اللہ کا مہینہ، حضور نے تو اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اسی کو ہم منحوس کہیں گے، پہلا مہینہ منحوس، تو سال کیسے برکت کے ساتھ جائے گا؟ یہ غیروں کی ویسا دوانی ہے، اور غیروں کی ایک سازش ہے کہ ان لوگوں کو اپنے مہینوں کے بارے میں ڈاؤٹ میں ڈال دیں۔ جیسے کہ ہمارے مسلمان بھی کیلنڈر چھپواتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں، گڈ فرائیڈے، کہ کیا ہمارے یہاں پہ ایوری فرائیڈے از گڈ فرائیڈے؟ ہمارے یہاں تو ہر فرائیڈے گڈ فرائیڈے۔ یہ گڈ فرائیڈے آیا کہاں سے؟ کیوں آیا گڈ فرائیڈے؟ اسلام کے اندر سال کے 53 جمعہ جو ہوتے ہیں سب کے سب مبارک ہوتے ہیں، اسی لیے میں تو فتویٰ دیتا ہوں کہ جمعہ مبارک دوسرے کو کہنا جائز ہے، بلکہ کہنا چاہیے، تاکہ سامنے والے کو ذرا مائنڈ میں رہے کہ آج مبارک دن ہے، مجھے کچھ نیکی کرنی چاہیے، زیادہ کرنی چاہیے، حضور پہ درود بھیجنا چاہیے۔ تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کہاں ثابت؟ ارے بھائی سب چیزیں ثابت نہیں ہے، لیکن دعا دینا تو ثابت ہے کسی کو، اللہ تعالیٰ آپ کے دن میں برکت عطا فرمائے۔ تو جمعہ، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آخر گڈ فرائیڈے آیا کہاں سے؟ ہمارے یہاں پہ ایوری فرائیڈے گڈ فرائیڈے، ہر جمعہ کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سال بھر میں ایک ہوتا ہے، جیسے آج میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے، پیرنٹس ڈے، فادرس ڈے، مدرس ڈے، یہ سب کہاں سے آئے؟ اسلام کے اندر ہر ایوری ڈے از فادرس ڈے، ایوری ڈے از مدرس ڈے۔ ہمیں اسلام جو اسلام کا نیچر ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اسلام چاہتا کیا ہے، ہمارے عقیدوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہم اپنے عقیدوں کو کیسے صحیح کریں گے۔ یہ ساری چیزیں بلیف کے اوپر اور عقائد کے اوپر افیکٹ کرتی ہے، اس لیے ہمیں ذہن اسلامی بنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی بات ہو تو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا اس طرح سے فادرس ڈے، مدرس ڈے کے اندر کچھ کرنا چاہیے، تحفہ دینا چاہیے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں اسلام۔ ایوری ڈے روزانہ پاؤں دباؤ اپنے ابا اماں کی خدمت کرو، روزانہ کرنی چاہیے۔ ایک دن کہاں سے آیا؟ جن لوگوں کی یہاں کسی دن نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے ایک دن طے کر دیا کہ ایک دن سال کے اندر طے کر دو، تو اس میں ان کو راضی کر دیں۔ خیر میرے بھائیوں، اسلام کا مزاج سمجھو، شریعت کا مزاج سمجھو کہ شریعت ہم لوگوں سے کیا چاہتی ہے اور ہم لوگوں کو کس طرح سے اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دنوں کی قدر کی توفیق دے، اور پورا سال اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ ہمارا پورا کرائے، اور روزانہ ہر روزانہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور نیکی کے اعتبار سے ہم بڑھتے جائیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے جائیں۔ عید و آزمن و جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔